ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. سو نواز شریف صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں. آ رہے ہیں پھر نواز شریف؟ ایز پر کلیمز یس، بٹ انہوں نے ڈیٹ بڑی عجیب سی چوز کی ہے. 21 کو میری برتھ ڈے ہے. ہیپی برتھ ڈے ان ایڈوانس. تو وہ میری تو لیے بہتر ہوگی، میرے گھر والوں کی، ان کے لیے اچھی ڈیٹ نہیں، تو آگے کریں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ کی برتھ ڈے سے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ لیٹس موو اٹ آن اے لائٹ نوٹ، پر لگ رہا ہے کہ اٹس آل کلیئر فار ہم ناؤ. دیکھیے بہن، پرابلم ساری ہے کہ اگر یہ کلیئرٹی ہے اور یہ جمہوریت ہے اور یہ جمہوری لیڈرز کے کرپٹ جنازے کو جو ہم 40 سال سے لے کے چل رہے ہیں، اور یہی چلتا رہے گا کہ ایک بند دوسرا باہر تیسرا اندر تیسرا باہر چوتھا اندر چوتھا والا پہلا اندر پہلا والا باہر اندر، یہ اب گیم کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. 12 کروڑ 70 لاکھ آپ کا ووٹر بن گیا ہے. 5 کروڑ 61 لاکھ اس میں نوجوان بچہ ہے، جوان جو ایسٹ ہے ہمارا، ینگسٹر ہے. You think they're going to buy this nonsense and somebody can sell this nonsense؟ کوئی بیچ سکتا ہے یہ بکواس اور کوئی خریدے گا یہ بکواس؟ کوئی نہیں خریدے گا. یہ تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا. الیکشن تو ہم کون سے فولس پیراڈائز میں رہتے ہیں؟ الیکشن کس ملک کے اندر کب ایکچولی حقیقی طور پہ ہوئے ہیں؟ کب ووٹ رائٹلی سو ڈلے ہیں؟ کب عوام کو چوز کرنے کا آپشن دیا ہے؟ کب چانس دیا ہے؟ نہ ہمارے ٹائم پہ تھا، نہ اس سے پہلے تھا، نہ ابھی ہے، نہ آگے ہوگا، نہ کبھی ہوگا. دیکھیں اس ملک کے اندر جب تک آپ یہ 18 چور بےایمان لیڈرز جمہوری جو چل بھی نہیں سکتے، جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، جو بیٹھ بھی نہیں سکتے، جو آنکھ سے موبائل بھی نہیں کھول سکتے، اب ان کو فارغ نہیں کریں گے. اور وہ اب کیا ہم سے کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو ہیں کیکڑے کی چال، ہم چلتے رہیں گے، اب تم ہماری نالائق اولاد کو بھی ایکسیپٹ کرو. ہمارے باپ کا ملک ہے، تم ہماری نالائق اولاد کو بھی ایکسیپٹ کرو، سمدھی بھی ایکسیپٹ کرو، بھائی بھی ایکسیپٹ کرو، داماد بھی ایکسیپٹ کرو، بچے بھی ایکسیپٹ کرو. اور دوسری طرف ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم غربت کے اندر غریب آدمی اپنی 13 سال کی بیٹی کو روٹی کھانے کے لیے نوکری کرنے بھیجتا ہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو قتل کا نشانہ بنا دیتے ہیں. وہ 2 دن ماتم کرتے ہیں، میری میڈیا کی مہربانی 4 دفعہ دکھاتے ہیں، اور ہم سب بے حس ہو کر آگے چڑھ جاتے ہیں، اور اگلے دن پھر یہی کام ہوتا ہے، وہ جج کے گھر میں ہو یا کسی پیر کے گھر میں ہو. اگر یہ آپ لوگوں کی جمہوریت ہے تو یہ جمہوریت آگے پنپتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. So but then there's no solution. 24 کروڑ لوگوں میں میری بہن، آپ 800 انہی جماعتوں میں سے اچھے لوگ نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم نے غلامی جو برٹشرز کی تھی، وہ کیا آج بھی ہم نے غلامی قبول کی ہوئی ہے؟ کیا ہم ان کے باپ کے نوکر ہیں پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کریں؟ یہ چوری کریں، مزے کریں، لوٹیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ واحد ملک ہے پاکستان دنیا کا جس میں 164 کے بیان پہ، کنفیشن اسٹیٹمنٹ پہ اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر کے جہاز میں بھاگ جاتے ہیں، مفرور اشتہاری کہلاتے ہیں. 5 سال میں 5 سال کے بعد ایک رات آتے ہیں، کیسز بند ہو جاتے ہیں، اگلے دن سینٹ میں بحال ہو جاتے ہیں، تیسرے دن فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں، باقی سارے کیسز معاف کراتے ہیں، قرضوں میں ڈباتے ہیں، فلائٹ لیتے ہیں، لنڈن چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تیاری کرو واپس آ رہے ہیں. It's not, we are not going to accept this shit. So you're saying when you say we, who's we? We is the new generation, the young people. They will not accept this. So with solution چلے ہم آپ ہی کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ. آپ نے آج ایک ٹویٹ سے آپ کی شروع کر لیتے ہیں، ایسے پوچھا بھی آپ نے موسٹ وانٹڈ لکھ دیا، اس میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں آنکھ کا تارا ہوں، میں تو بہت زیادہ پسندیدہ ہوں. اور بھی جو اس میں لوگ ہیں وہ کافی I thought they were اچھے فیورٹ لوگ تھے. وہ نہیں تو میری اگر آپ کو کوئی آدمی پسند ہے یا آپ کو کوئی چائے پسند ہے اور آپ طاقت والی کرسی پہ بیٹھی ہیں تو کیا ضروری ہے مجھے بھی چائے پسند ہو؟ I'm not one of those. So most wanted سے مطلب in a bad way ہے, not in a Of good course way. in a very negative way. میں نے اس میں کلیئر بھی کیا ہے کہ تقریباً اس میں کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ، کچھ اس میں صاف لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ مسنگ بھی ہیں. میں نے وہ بھی کلیئر کیا ہے. So I'm very clear. I think شہید رحمان صاحبہ بھی ہیں اس کے اندر. میں نے ایک اس پہ ٹویٹ کے نیچے لکھا ہوا ہے ٹھیک تقریباً میجورٹی، کچھ رہ گئے، تو اس کا تو کچھ کو میں نے دیا نا بھیا. ٹھیک ہے، تو not all of them, not 100%. ٹھیک ہے. لیکن but what you're saying basically is کہ old politicians کو ہٹا دیں. اچھا مجھے ایک بات، ہم رکھ لیتے ہیں آپ کے کہنے میں، یوں کھڑے ہوتے ہیں گیٹ سے جانے کے لیے 6 آدمی ہیں، کوئی بٹھا رہا ہے، کوئی یوں ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، چوری سے لدے ہوئے ہیں، کیسز سے لدے ہوئے ہیں، نالائق اولادیں ہیں، لوٹ مار کا مال ہے، محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں. غریب روٹی کے لیے مر رہا ہے، گٹر میں گر کے مر رہا ہے، پولیس بیان دے رہی ہے حالات خراب ہے. جی آپ رجسٹ نہ کریں. اگر آپ سوسائٹی کو اس طرح لے جا رہے ہیں، دیکھیں دی اونلی ایکسپیکٹیشن، جو ایک امید کی کرن ہے، وہ 2 ہیروز ہیں ابھی. اللہ کرے کہ وہ اسی ڈائریکشن میں چلیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے کوشش کی، ان کے ایڈوائزر ان کو دوسری طرف لے گئے. ایک ہے چیف آف آرمی اسٹاف، جنہوں نے قانونی
کوئی تو لا ہوگا جس کے تحت وہ یہ ریورس کر گئے, ڈالر کو, کھانے پینے کی چیزوں کو پیچھے کر رہے ہیں. یہ باقی جمہوری پارٹیاں کیوں نہیں کر سکی؟ نہ ابھی کی کر سکی, نہ پہلے ہی کر سکی, نہ آگے کر سکی. دوسرے کون ہیں؟ دوسرے ہے چیف جسٹس صاحب فائزہ صاحب. دیکھیں مجھے تو امید انہوں نے کل جب دیکھیں ایک اسٹرینتھ والا لیڈر جو ہوتا ہے نا, جس کے اسکیلیٹنز نہیں ہوتے, وہی یہ کام کر سکتا ہے جو کل انہوں نے پوری قوم کو, میڈیا کو اوپن کر کے دکھائے یہ پروسیڈنگز. ٹھیک ہے, بٹ اگر ان دو ہیروز کے, دو اپرائٹ ایماندار بلنٹ بولڈ دریل لوگوں کے جن کا توکل اللہ پہ, اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان ٹھیک نہیں ہوا, اور یہی گندے لوگ, بسیدہ لوگ, بدبودار لوگ, کرپٹ لوگ اس ملک پہ راج کریں گے, تو پھر تو اللہ ہی حافظ. سو آپ نے کہا کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس احتساب کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ آپ کا خیال ہے, ایجوکیٹڈ گیس ہے یا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں میں تو ان کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چیف آرمی اسٹاف نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ ملک کو دشمنوں سے بچائے گا. تو جب دشمنی ملک کے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو, وہ اپنی عوام کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرے گا, اپنی جیب کو نہیں. تو انہوں نے اپنا کام کر کے دکھایا, ہم پریز کریں اس کو. چیف جسٹس صاحب نے آ کے بتایا کہ میں کسی کے تابع نہیں ہوں, کسی ڈرتا نہیں ہوں, میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اور میں تو آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کے لاسٹ 10 days اور ان کے فرسٹ 10 days, یس یو سیڈ ٹھیک ہے, اینڈ آئی ووڈ ریئلی ریسپیکٹ اینڈ اپریشیٹ بندیال صاحب نے بھی جاتے ہوئے جو کام کیا. یہ کسی کے باپ کا ملک تھوڑی تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا. اب آ جائیں. بٹ یو پریڈکٹڈ دیٹ. آئی ڈیڈ. ہاؤ؟ میں آپ کو سیکنڈ فیز میں بتاتا ہوں. دیکھیں دوسری چیز یہ کہ آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, اگریڈ, بٹ اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں جس میں سارے چور ڈاکو پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے, راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے, ٹرم پورا ہوتا ہے وہ ان کا ادنا کارکن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کا ادنا کارکن بن جاتا ہے. اس پارلیمنٹ کی آپ رسپیکٹ کریں گے؟ دیٹس the most insulting place for us to see these criminals sitting. یہ سارے بےایمان چور اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے, اور ڈسگریس ہے ہمارے لیے. ٹی وی پہ اپنی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن یہ جو چور نیریٹو ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے نا. یہ تو پہلے ایک طرف اب پھر دوبارہ پی ڈی ایم کی طرف اشارہ ہو گیا ہے. کچھ عرصے پہلے تک ایکسیپٹیبلٹی تھی. کسی کی تھی؟ کس نے کہا؟ I was always against them. There were a lot of speakers who were against them. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی؟ عمران خان کی پاپولیرٹی اس لیے ہے کہ وہ لوگ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے, اس لیے اس کی پاپولیرٹی ہے. اگر آپ ایک ہی جھاڑو کے ساتھ لیول پلے فیلڈ مانگ رہے ہیں, ان کو لیول کریں, ان کا پلے کریں, ان کا فیلڈ کریں, ان کو دھسائیں, دفن کریں ان کی پالیٹکس کو, اینڈ یو سی لوگ کندھوں پہ لے کے جائیں گے, تو ان کا تارا بنا دیں گے لوگ. کوئی بھی کر دے, آپ کیمرہ میں نہیں کام کرتے. دے آر انٹرسٹڈ ٹو نو. جو ان کو دیکھیں, عوام کا بھیک مانگ کے جو ووٹ لیتا ہے لیڈر, اور جو ان کو چیزیں کی ضرورت ہے غریب عوام کو, ان سب کی فیکٹریاں لیڈر ان کے پاس ہے. شوگر, چینی ان کے فیکٹریاں, آٹے کی فیکٹریاں ان کے پاس, چاول کی ان کے پاس, تیل کی ان کے پاس, کپڑے کی ان کے پاس, پیسے کی ان کے پاس, فنڈز ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ غریب کو چھیننے کے لیے آپ نے ان کو لیڈر بنایا. تو غریب کو اب سوچنا ہے نا کہ وہ اپنی بیٹی کو ذاتی کا نشانہ بنا کے جان سے گوا بیٹھا ہے. اگر وہ نہیں کھڑا ہوگا تو میں کیوں کھڑا ہوں گا اس کے لیے؟ سو ایک سولوشن کل ہمیں شبت زیدی صاحب نے دیا. پہلے ذرا کیونکہ کچھ باتیں آپ کی مل رہی ہیں جو انہوں نے کہا, وہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے, بٹ لیٹس جسٹ واچ. بٹ ہی از اے لائر. آپ جو ایجنڈا پرپوز کرے ہیں وہ اب یہ ہے کہ 10 سال تک الیکشن نہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کو کوئی ایک سیاسی پارٹی یا کوئی ایک ادارہ صحیح نہیں کر سکتا. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں آنے والے الیکشن کسی معاشی مسئلے کا حل ہے, تو وہ اس کو پاکستان کی معیشت کا اندازہ نہیں ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر آپ کو ایک کنسنسس گورنمنٹ بنانی پڑے گی. میں نے اس کا ڈیوریشن 10 سال لکھا ہے, آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا, میں نے سنا اس جلیل صاحب نے کہا ہی از اے لائر. جی جی, جی سے دیٹ اوکے, ٹال کلیمز اور سب. ہم نے تو صوفی خان کو بات تھا باس کو, وہ آپ کی گورنمنٹ میں پرفارم نہیں کر سکے تھے. ہی از اے نان پرفارمر. رائٹ, دیکھیں لیکن انہوں نے کہا 10 سال تک الیکشن ہی نہ کرا. دیکھیں ان کے کہنے نہ کہنے یا میرے کہنے نہ کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پرابلم ساری ہے کہ اب ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا بحث قوم, اور قوم کو جلاؤ گراؤ, لڑائی گالم گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرامن ڈسپلنڈ پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ ذاتی کریں گی, میں آپ کو بہن کہتا ہوں, آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤں گا وہاں 3 گھنٹے بیٹھ رہا ہوں, کتنے دن مجھے اوائڈ کریں گے آپ؟ 4 گھنٹے بیٹھ جاؤں گا, 6 گھنٹے بیٹھ جاؤں گا. ہمیں تو, مجھے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کہیں کہ آپ کو بیانیہ نہیں منشور دے جس پہ لکھا ہوگا ہم 20 روپے کی روٹی کریں گے, 150 روپے کا ڈالر کریں گے, 100 روپے کا پیٹرول کریں گے, بجلی کم کر دیں گے, ایجوکیشن دیں گے, وہ کوئی پارٹی نہیں کر رہی. یہ تو پی ڈی ایم بھی کر کے آئی تھی, پی ٹی آئی بھی کر کے آئی تھی. دیکھیں بد نصیبی ہماری ہے کہ 16 مہینے انہوں نے اپنے کیسز بند کرائے, قرضے لیے, عیاشی کیے, نکل گئے.
اب جو 300 پہ گورنمنٹ لے گا 350 پہ لے گا وہ کہے گا مجھے 300 350 پہ ڈالر ملا تھا میں 400 پہ لے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ان کو گردن سے پکڑیں گے نہیں, MBBS فارمولے کے تحت میں تو کہتا ہوں مارے پیٹے بھی نہیں, پیار سے بلائے, بدل جلدی پیسے نکالو, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے نام پہ چیزیں ٹرانسفر کرائیں, چلتا کریں, قوم کو ریلیف دیں. جتنا آپ مانگ رہے بلینز آف لونز IMF سے لے رہی ہیں, ہم قوم ایس قوم لے رہی ہے, یہ تو آپ صرف سیاستدانوں کے 1-2 لیڈر سے نکال لیں گے اتنا. اور گھروں میں چلے جائیں, جب انڈر گراؤنڈ بیسمنٹس میں پیسہ مل رہا ہے 9 ارب روپے, تو ان کے تو گھروں کے اندر ہے, کیونکہ جمہوری ہیں اور جمہوریت ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں. ہم ان کے گھر کے اندر نہیں جاتے, ان کے باپ کا ملک ہے. وائی ناٹ؟ اینڈ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ, پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب پولیٹیکل ایشو نہیں رہا, جو قوم جس طرف چل پڑی ہے اس کو کھانے کے لا لیں. وہ اپنے بچے کو بھوکا بلبلاتا ہوا دیکھ رہی ہے, وہ کرایہ نہیں دے رہی, وہ خودکشیاں کر رہی ہے, وہ موٹر سائیکل اور انگوٹھیاں بیچ کے بل دے رہی ہے الیکٹریسٹی کے. آگے کیا کریں گے؟ خودکشیاں بڑھیں گی, کرائم ریٹ بڑھے گا, ہیٹریٹ بڑھے گا. جس عوام کو عام آدمی کی روٹی کھانا ملنا چاہیے تھا وہ غریب سے جانور کی پوائنٹ تک لے جا رہی ہے لیڈرشپ, اور لیڈرشپ ڈالر میں کھرپتی ہے. یہ کیسا ملک ہے؟ اس ملک میں یہی گیم چلتی رہے گی, ہم برداشت کرتے رہیں گے. So then what is the solution? دیکھیں سولوشن یہ کہ قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور چوری کا پے آرڈر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں سب کے, کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نا. بلائیں آپ بٹھائیں, بولو بھائی نکالو پیسے, سب دیں گے. The Saudi model? ایگزیکٹلی MBBS ماڈل از دا بیسٹ ماڈل. ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا بھی کھلا دیں گے. AC میں تو رہ نہیں, AC میں رہ نہیں سکتے, وہاں بھی رکھ دیں گے. اب اگر آپ لوگوں کا کرائٹیریا پاکستانی قوم کا یہ بن گیا ہے کہ جی وہ مینار پاکستان پہ آئیں گے ہیلی کاپٹر سے, بھائی کس کا ہیلی کاپٹر ہوگا؟ خود کرائے پہ لیں گے. وہ تو کنوکٹیڈ ہے, جیل جانا ہے انہوں نے, کس نے شیورٹی دے دی؟ کون سا گارنٹی بانڈ آ گیا ہے؟ کس نے کنوکٹیڈ کی ہے؟ کون فون کر کے بول رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں آنا؟ بھائی ہم تو پریزن وین جب حکومت گرانے کے لیے باہر نکل سکتی تھی, رات کو 12 بجے کورٹ کھڑی ہو سکتی تھی, تو یہ کون کر رہا ہے؟ بتایا نا, BMLA نے بتایا تو ہم کہ یا تو بیل اور اریسٹ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو, ٹھیک ہے. تو بائی اینڈ لارج جو ان کی خواہشات ہیں وہ تو مجھے دم ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو جسٹس فائز صاحب نے جو کل پاکستانی قوم کو دکھایا ہے ڈائریکشن اور امید اتنی دلا دی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈساپوائنٹ اینی ون.